میں وجاہت مسعود ہوں اور میرا یہ کالم آج 22 جون 2021 کو روزنامہ جنگ اور ہم سب آن لائن پہ شائع ہوا ہے۔ عنوان ہے گالی کلچر نہیں، جرم کی دھمکی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر نے گالی کو پنجاب کا کلچر قرار دیا ہے۔ بظاہر محترم روہیل اصغر پارلیمنٹ کے فلور پر اپنے رویے کا مثبت دفاع کرنے سے قاصر تھے، چنانچہ رکھائی سے اپنا ذاتی فعل پنجاب کی ثقافت کے سرمن دیا۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ 80 کی دہائی کے ابتدائی برس تھے۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انڈر گریجویٹ طالب علم تھا اور انگریزی اختیاری کا مضمون لے رکھا تھا۔ منظور شدہ نصابی کتاب میں ہرمن شنولر کا مضمون آن ولگیرٹی شامل تھا، اور اس تحریر کے آخر میں جو مشقی سوالات دیے گئے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ پنجابی از اے لینگویج نون فار فل بلڈڈ ولگیرٹی الیبوریٹ۔ اتفاق سے میں نے پنجابی ادب کا مضمون بھی لے رکھا تھا۔ پروفیسر منیر لاہوری بڑے جذب و شوق سے ہمیں پنجابی ادب پڑھاتے تھے۔ میں اس سوال پر آزردہ ہوا، ایک روز کتاب اٹھائی اور شعبہ انگریزی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خیال صاحب کے پاس جا پہنچا۔ مذکورہ سوال دکھا کر عرض کی کہ سر، ایسا سوال لسانی تعصب کے ذیل میں آتا ہے۔ آخر فحاشی کی مثال دینے کے لیے پنجابی زبان ہی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ پروفیسر خیال کیسے صاحب نظر اور وسیع القلب استاد تھے۔ ایک نیم دیہاتی طالب علم کے استفسار پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فرمایا کہ صاحب نظر ہوا ہے، نصاب میں ایسا بیان شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پاکستان کے بہترین بیٹوں میں سے ایک میجر جنرل ریٹائرڈ خادم حسین راجہ مرحوم کی کتاب اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری کے صفحہ 61 پر لے چلتے ہیں۔ 10 اپریل 1971 کا دن تھا۔ جنرل نیازی مشرقی پاکستان کی کمان سنبھالنے ڈھاکہ پہنچ چکے تھے۔ جنرل خادم لکھتے ہیں کہ اس سپہر ابتدائی بریفنگ کے دوران جنرل نیازی اچانک گاڑیوں پہ اتر آئے۔ جنرل خادم نے اپنی کتاب میں نیازی صاحب کے ارشادات اردو میں لکھے ہیں، لیکن اس قومی ندامت کے اعادے کا یہ موقع نہیں۔ اہم بات یہ کہ اجلاس کے فوراً بعد ایک نوجوان بنگالی افسر میجر مشتاق نے غسل خانے میں جا کر اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ جنرل نیازی نے بنگالیوں کو سیدھا کرنے کے جو نسخے تجویز کیے تھے وہ میجر مشتاق کی برداشت سے باہر تھے۔ بنگالی زبان میں گالی موجود ہے، لیکن ایسی تفصیلی دھمکی کی روایت نہیں جو بہت سے خطوں کے ذخیرہ دشنام میں پائی جاتی ہے۔ جنرل گل حسن ریٹائرڈ کی یادداشتیں دیکھ لیجیے، ہر تیسرے صفحے پر اپنی گل افشانیوں کا فخریہ ذکر کرتے ہیں۔ درویش کا اپنا ننھیال سندھی ہے۔ 1983 کی تحریک بحالی جمہوریت اور بعد ازاں MQM کے خلاف کارروائیوں کے دوران پنجاب پولیس کی دراز دہنی کے سندھی اور اردو سپیکنگ ہموطنوں پر منفی اثرات کا ذاتی مشاہدہ کر رکھا ہے۔ پنجاب میں پھلور سکول جو پولیس سکول تھا اس کی روایت چلی آ رہی ہے، غیر ملکی حکمرانوں کے لیے پولیس نظام عدل کا جز نہیں بلکہ رعایا پر حکمرانی کا آلہ تھی، اور اس میں عام آدمی کی حتمی توہین ایک مؤثر ہتھیار تھی۔ یہی نفسیات ہمراہ آوروں کی روایتی گزرگاہ پنجاب کے طبقاتی تانے بانے میں نفوذ کر گئی۔ آزادی کے بعد یہ روایت ختم ہو جانا چاہیے تھی، لیکن طرز حکمرانی میں اختلال اور وفاق کی اکائیوں میں اختیارات کے عدم توازن نے کھنڈت ڈال دی۔ آمریت سے غلیظ گالی کیا ہو سکتی ہے جو پوری قوم کے لیے فرد واحد کے دشنام مسلسل سے عبارت ہوتی ہے۔ اسمبلی میں گالی روہیل اصغر اور دوسرے
ارکان اسمبلی نے نہیں دی، اس احساس نے دی ہے کہ ان کے گھرانے عشروں سے حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ سوال کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں دریدہ دہنی کرنے والوں نے طاقت کے حضور کتنی بار اپنی ثقافت کو اذن اظہار دیا ہے۔ پنجاب کی اصل ثقافت شاہ حسین اور بابا فرید کے میٹھے بول ہیں، زوراور کی گالی نہیں۔ پنجاب کی ثقافت اجنبی کی تواضع اور کمزور کی حفاظت ہے۔ گالی کلچر نہیں، انسانی احترام سے انکار اور جرم کی دھمکی ہے۔ گالی تذلیل اور دھمکی کا ایسا امتزاج ہے جس سے معاشرے میں تشدد کا اصول جواز پاتا ہے۔ تشدد مہذب معاشرے کو جنگل سے الگ کرنے والی لکیر ہے۔ تہذیب دلیل اور مکالمے کا تقاضا کرتی ہے۔ جنگل میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے تشدد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تشدد کی دھمکی بذات خود جرم ہے۔ پاکستان میں ہمارا بنیادی مسئلہ ہی یہ رہا ہے کہ ہم معاشرے سے تشدد کا اصول ختم نہیں کر پائے۔ ایک غیر مہذب معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی تشدد کی مختلف صورتوں سے ایک پیچیدہ تہذیبی بحران جنم لیتا ہے۔ جمہوری جدوجہد کا نصب العین ایسے معاشرے کا قیام ہے جہاں تشدد کو ایک اصول کے طور پہ رد کیا جائے۔ ایسا پاکستان جہاں عورت کے ذکر کو توہین کا ذریعہ سمجھا جائے، جہاں عقیدے کی بنا پہ امتیاز کیا جائے، جہاں کمزور کو قانون کا تحفظ نہ ملے، جمہوری پاکستان نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ تشدد کی شدت اور حجم کا نہیں، اصول کا ہے۔ جمہوری معاشرے میں تشدد کا اصول نہیں چل سکتا اور تشدد کے خلاف اجتماعی شعور بیدار کرنے کی ذمہ داری سیاسی رہنماؤں پہ عائد ہوتی ہے۔ ہماری سیاسی روایت میں حسین شہید سہروردی بھی آتی۔ اسمبلی میں نوابزادہ لیاقت علی سے گالی سہی، ایوب خان سے گولی کی دھمکی سنی، گوجرانوالہ میں ہجوم سے پتھر بھی کھائے، لیکن پاکستان کا دم بھرتے رہے۔ ان کے بعد انگارے اگلنے والے شیخ مجیب الرحمن نمودار ہوئے، ملک ٹوٹ گیا۔ سیاسی رہنماؤں میں تحمل سے قومیں تعمیر ہوتی ہیں، گالی اور دھمکی سے نفرت اور تفرقہ پھیلتا ہے۔ کل محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا یوم پیدائش تھا۔ بے نظیر کی شائستہ سیاست ہماری میراث ہے۔ مسلم لیگ نواز کی قیادت عملی طور پر مریم نواز کے کندھوں پر ہے۔ ANP کی سیاسی تاریخ میں محترمہ نسیم ولی خان کی قیادت شامل ہے۔ پاکستانی عورت کے کردار، دیانت اور صلاحیت کا اعتراف تقاضا کرتا ہے کہ پارلیمنٹ ہی میں نہیں، معاشرے میں شائستگی، بالخصوص عورت کے احترام کی ثقافت اختیار کی جائے۔